تو ہم آپ سب آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ وہ ہے، اس کے لیے بھی ہم کو حکم یہ ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، ان الدہر هو اللہ، یہ زمانہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آج آپ جو ہے امیر سے کل غریب ہو گئے، زمانہ اس کو نہیں کہتے کہ کل آپ نیک سے کل اور آگے چل کے بد ہو گئے، یا بد سے نیک ہو گئے، ہے نا بھائی؟ کتنا کیا ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے بد سے نیک بن گئے، انشاءاللہ اس پہ ہم آپ ذکر کریں گے۔ یا زمانہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے نظریات پہلے کچھ تھے اور اب فی زمانہ نظریات بدل گئے، اس کو زمانہ نہیں کہتے، اس کو آدمی کا بدلنا کہتے ہیں، اپنے طور طریقوں کو بدلنا کہتے ہیں، زمانہ بدلنا نہیں کہتے۔ زمانہ تو وہ ہے کہ سورج اگر پچھم سے نکل رہا ہے، پورب سے نکل رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، تو کبھی اگر ادھر سے نکلا ہو، ہاں نکلا ہے، وہ سنا ہے آپ نے؟ وہ نکلا نہیں، نکالا گیا تھا، فرق ہے اپنے، وہ اس لیے نکالا گیا تھا کہ اللہ کے حبیب کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کو میں نے کتنا اختیار دیا ہے، اس لیے نکالا گیا تھا نا، حضرت علی کے لیے، واقعی کی دہراؤں گا نہیں، نکالا گیا تھا۔ آج خود تو نہیں ہوتا، دن میں سورج نکل کے رات میں نکلنے لگے تب تو زمانے میں تبدیلی کہی جائے گی، لیکن سورج دن میں نکلتا ہے، چاند رات میں نکلتا ہے، دن میں بھی نکلتا ہے، لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ روشنی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ دبا ہوا، ستارے دن میں بھی رہتے ہیں لیکن آپ کو دکھائی کس لیے نہیں دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ ان کی ٹمٹماہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نظام قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں، زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں، صبح شام ویسے ہی ہے، سورج چاند کا نکلنا ویسے ہی ہے، جتنے بھی نظام قدرت ہے وہ سب ویسے ہی ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر، زمین اپنی جگہ پر، ہوا اپنی جگہ پر، فضا اپنی جگہ پر، خلا اپنی جگہ پر، آسمان اپنی جگہ پر۔ نظام قدرت میں کوئی تبدیلی دکھی ہے کہ آسمان نے کہا ہو کہ ہم 7 آسمان ہیں، ہم الگ الگ ہوئے جاتے ہیں؟ دیکھے ہیں 7 آسمان آپ نے؟ سنے ضرور ہیں لیکن دیکھے کسی نے نہیں دیکھے۔ نظام قدرت وہی، اسی کو کہتے ہیں زمانہ، اسی لیے کہا زمانے کو برا نہ کہو، اگر زمانے کو برا کہو گے تو اللہ کی برائی کر رہے ہو، اس زمانہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے نا، تو زمانہ وہی ہے، لیکن ہماری اپنی بول چال، اٹھک بیٹھک، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس میں تبدیلیاں روزمرہ کی دکھ رہی ہے نا، تو اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، اور جو چیز صاف ستھری ہوتی ہے اسی کی تو قسم کھائی جاتی ہے نا، زمانہ خراب نہیں تبھی تو اللہ نے قسم کھائی نا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں، اللہ اکبر، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، انسان نہیں کہہ رہا، فرشتہ نہیں کہہ رہا ہے، نبی رسول نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر ہر انسان نہیں جو ایمان لایا، جو ایمان لایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اچھے عمل کیے، وہ گھاٹے میں نہیں۔ اللہ سے جو ہے مستثنیٰ کیا جاتا، الگ کیا جاتا، کسی بھی چیز کو الگ کرنا ہے کہ یہ سب ہے لیکن یہ الگ ہے، وہاں اللہ کا استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب گھاٹے میں نہیں ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور اتنی بھی نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو حق کی توثیق کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، حق قبول کرتے ہیں، حق لوگوں میں لاتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، وہ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو یہ نہیں کہتے کہ اس مصیبت میں ہوا وائلا کرو، ادھم کاٹو، فساد برپا کر دو، نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو دیکھا صبر کرو، تحمل کرو، اللہ کے اوپر شاکر رہو، یہی تو کہتے ہیں نا۔ تو اللہ نے 2 گروہ بنا دیے، ایک تو انسان کو بالکل کہہ دیا ٹوٹے میں، خسارے میں، گھاٹے میں ہے، لیکن وہ انسان نہیں جو ایمان لایا، عمل صالح کی اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، صبر کو لوگوں میں پھیلایا، وہ گھاٹے میں نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے کہ ہمارا معاشرہ
ایک آدمی کو فرد واحد کہتے ہیں اور بہت سے لوگ کسی نظام میں جڑے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ، اجتماعیت ہو جیسے. ایک تو اسلامی معاشرہ سمجھ لیجیے، ایک گھریلو معاشرہ ہوتا ہے، ایک ملکی معاشرہ ہوتا ہے. ان سب کی الگ الگ نوعیت ہے، لیکن معاشرے کے تحت جو چلا جاتا ہے اور جو کام کیا جاتا ہے اس میں سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور جو فرد واحد میں اپنے آپ میں رکھا جاتا ہے اس میں وہ اپنے آپ ہی تک اپنا ذمہ دار ہوتا ہے نا. اسلام نے معاشرے کی تعلیم دی ہے. معاشرے کا نظام بناؤ، معاشرے کے نظام میں رہو. شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، ہم نے دیکھا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ خاندانی نظام ہوتا تھا. خاندانی ایک چودھری ہوا کرتا تھا، ہوتا تھا نا بھائی؟ چودھری ہوا کرتا تھا. اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو کیا ہوتا تھا؟ سب مل کے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ کھڑے ہوتے تھے نہیں ہوتے؟ اور جب سب مل کے کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ بندے کو جھکنا پڑتا تھا، چاہے وہ جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا نا. چودھری صاحب آپ نے دیکھا ہے نئے بچوں کے لیے ابھی یہ نظام چودھری اور نظام خاندانی یہ اب نہیں رہا. کیوں؟ اب ہر آدمی اپنے اپنے میں لگا ہوا ہے. وہ چودراہٹ ختم ہو گئی، وہ نظام معاشرت ختم ہو گیا جس میں سب مل کے کوئی فیصلہ کرتے تھے، سب مل کے برائی کو روکتے تھے، سب مل کے اچھائی کی بھلائی بتاتے تھے. وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ جانتے ہیں جب آپ کے قریب میں بیماری بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے جراثیم بولو بھائی آپ تک آئیں گے نہیں آئیں گے؟ یقینی آئیں گے. آپ بچنے والے نہیں ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں، سوار ہونے والوں میں ایک شخص دیوانہ اپنے الگ انفرادیت کے ساتھ اپنا کام کرنے میں لگا رہتا ہے. لوگ اس کو دیکھتے نہیں گئے چھوڑ. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کشتی میں چھید کر دیتا ہے. جب کشتی میں چھید کرنے لگتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو منع کرو. ارے کہنا اس کو کرنے دو، اس کو کرنے دو. جن لوگوں نے یہ نظر انداز کیا ہے انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ جب کشتی میں چھید ہو جائے گا تو وہ تو ڈوبے گا. جو اس میں بیٹھنے والے ان کا کیا ہوگا بولیے؟ وہ بچیں گے؟ نہیں بچیں گے. تو آج جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ارے ورنہ دے یار، ہم کو کیا لینا، ہم کو کیا دینا، یہ نظام معاشرت ختم ہو رہا ہے. جب نظام معاشرت ایسا ختم ہو جائے گا یقین جانیے کہ پھر کوئی کسی کا پسال حال نہ ہوگا. تو پھر اللہ کی رحمت بھی آپ کے قریب آنے والی نہیں. جیسے ید اللہ علی الجماعت، اللہ نے فرمایا اللہ کا دستے رحمت جو ہے جماعت پہ ہوا کرتا ہے، تنہا پہ نہیں ہوتا ہے. تنہا پہ دستے شیطان ہوا کرتا ہے. اب شیطان کی طرح الگ الگ انفرادیت کے طور پر الگ الگ ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لہذا عزیزان محترم آج ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. یہ نہ کہیے کہ اس کو مرنے دو، وہ تو مرے گا، آپ کو ساتھ میں لے کے جائے گا، بات کے لے نہیں جائے گا نا بھائی. لہذا سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بنگلہ ہو جائے، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا ہو جائے، کسی کے لوٹنے سے ہو یا کسی کے پیسے مار لینے سے ہو، کسی بھی ہو، ہمارا بھلا ہو جائے، یقین جانو بھلا نہیں ہونے والا. جب آپ کے معاشرے کا بھلا نہیں ہے، اور یہی تھا کہ جب معاشرے میں برائیاں پھیلی بنی اسرائیل میں تو بنی اسرائیل کے لوگ اس کو نظر انداز کرنے کے بجائے اس کے ساتھ برائیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعریفوں میں لگ گئے، ان کی ہمنوائی کرنے لگے، ان کا تدارک کرنے لگے، ان کی دفاع کرنے لگے. اللہ نے سب کو تباہ کر دیا. کیا ہوا؟ اور یہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ساتھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ بھی اپنی تباہی کا ذمہ دار خود اپنے آپ کو سمجھیے، اللہ نہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی، وہ تو فلانے ایسے ہے لیکن ان کو اتنی چھوٹ دیے ہوئے. ارے ان کو چھوٹ تو کھائی ہے دنیا میں، ان کی پکڑ تو آخرت میں ہے، وہاں نہیں کوئی چھوٹ. لیکن آپ کو یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں جگہ پہ اللہ کے نظام کے ساتھ چلنے میں فائدہ تو اللہ وہاں دے گا، لیکن یہاں پر نظام کے ساتھ چلے یا نہ چلے، رب کی ربوبیت سے انکار کیا تو چاہے جتنے بھلے کام کریں، ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہو، زکات بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، فلاحی کام بھی کرتا ہو، لوگوں کو خیر خیرات بھی کرتا ہو، لیکن وہ کفر کرتا ہو، بولیے اللہ کے ہاں کچھ ہے اس کے لیے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بھرے درم میں 2 بوند ناپاک قطرے ڈال دیے جائیں، بھلے وہ شربت کیوں نہ ہو،
बोलिए, पीने के लायक रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए सारे अमाल हसना चाहे कितने भी कर ले, उन करने के साथ ईमान लाजमी। अगर ईमानी कुव्वत है तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला, हो सकता है कि हमसे कुछ खामियां कोताहियां अमदन सहवन हो गई हो, तो अमदन सहवन कोताहियों को अल्लाह माफ फरमा दे, लेकिन फिर भी आपको जन्नत मिल जाए। लेकिन अगर कुफ्र है, जन्नत का शायबा भी नहीं मिलेगी, खुशबू भी नहीं मिलेगी, जहन्नम ही जहन्नम नजर आएगी ना। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको फरमा रहा है कि अगर तुम बनना चाहते हो भलाई में और खसारे से बचना चाहते हो तो क्या करो, ईमान लाओ और अच्छे अमल करो। और खाली अच्छे अमल न करो बल्कि अच्छे अमल की तरकीन भी करो, सब्र की तरकीन करो, हक की तरकीन करो, हक की तरफ बुलाओ, सब फायदा होगा। तो दीदान मोहतरम, हर एक की जिम्मेदारी है, खाली यही नहीं है जो इमाम है मस्जिद के, जो मौलाना है, जो मुफ्ती है, उनकी जिम्मेदारी हो। उनकी जिम्मेदारी इल्म आप तक पहुंचा देना, लेकिन उस पहुंचाए हुए को आपस में शेयर करना ही आपकी जिम्मेदारी, ये आपका तरीक़ाकार है। हम कुछ भी कहते हैं, कुरान पढ़ के सुनाते रहे, अगर आप उसमें अमल नहीं करेंगे तो हम तो बड़ी जुम्मा हो गए। हम तो अल्लाह क्या कह सकते हैं, हमारी बोला हमने अपना काम कर दिया था, बल्लगू अन्नी वलाया, एक आयत भी है तो पहुंचा दो, हमने पहुंचा दिया, लेकिन आपने कबूल नहीं किया तो सवाल आपसे भी होगा। लिहाजा दीजान मोहतरम, अल्लाह से डरते रहिए और नेकी की तलकीन आपस में एक दूसरे से करते रहिए। इसी नेकी की तलकीन के लिए अल्लाह ने फरमाया है, तुम अच्छाई की तलकीन करते हो, लोगों को बुलाते हो और बुराई से बचाते हो, लिहाजा तुम्हारा मर्तबा इसलिए बुलंद है, तुमको इसलिए इज्जत और इज़्ज़त दी गई है। तुम बुराई से रोकते हो, अच्छाई का भलाई का हुक्म देते हो, लिहाजा तुम दुनिया में सबसे अफजल वाला होने की हमको जो हिदायत की गई है, बताया गया है। इसलिए नहीं कि सोते हो तो अफजल वाला, खाते हो तो अफजल वाला, किसी के साथ जुल्म करते हो तो अफजल वाला हो, लापरवाही करते हो तो अफजल वाला हो, अल्लाह को और रसूल को फरामोश करते हो तो अफजल वाला हो। नहीं, अल्लाह के काम की पाबंदी करते हो और कराते हो। नहीं समझ में आ रहा आपको? इसलिए कि ये काम आपको करना है, हमको करना होगा तो बाबा सुभान अल्लाह कहते रहते, बाबा सुभान अल्लाह, क्योंकि आपको करना है इसलिए बहुत खामोशी नहीं बैठे। अगर सुभान अल्लाह कह दिया तो जिम्मेदारी ना पड़ जाए, ऐसा नहीं, जिम्मेदारी लोगे तब भी, न लोगे तब भी जिम्मेदार हो, बोलो है कि नहीं? लिहाजा दीवान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अपना खुद मुहासबा करने के साथ साथ अपने अहबाब को, अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को दीनी तालीम के साथ जोड़ते रहे, मजहब की रवायात को उन तक पहुंचाते रहे। अगर आज हमने ये रवायत छोड़ दी तो हमारे बुजुर्गों ने तो रवायत कायम रखी थी, तो हमें मालूम है ना भाई। और अगर आपने छोड़ दी तो आज आने वाला बच्चा खुद ही कॉन्वेंट में इतना जो है दुनियादारी सिखाई जाती है कि आपके सारे इस्लामी उसूलों को एक बालायताक रख दिया जाता है ना। लिहाजा इल्म दीन हासिल करने के लिए बच्चों को अपने दीनी मालूमात भी दीजिए, ताकि अगर दूसरी मालूमात है तो दीन की मालूमात जो फर्ज है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, अगर दीन की मालूमात है, चाहे बुराइयां कितनी भी आ जाए, एक दिन वो मालूमात जो है फायदा पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती? पहुंचाएगी। इसलिए कि दिल फैसला करने वाला है। जब इसका ज़मीर जो है कोई फैसला ले लेता है तो मामला बिल्कुल आसान हो जाता है। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बहुत पाए के बुजुर्ग, इनको तालीमी हिसाब से इन्होंने सारी तालीम हासिल कर दी, लेकिन एक शौक था या मसलहत कही अल्लाह की, एक काम नहीं छोड़ते थे। काम क्या था? राहज़नी, डकैती। सोचिए क्या काम करते थे? डकैती। और इतने बड़े डाकू मशहूर थे अपने इलाके में, तो कुछ इलाके थे वहां के, वो उस इलाकों से कोई गुजरता ना था, लेकिन काम क्या था? काम ये था, नमाज भी पढ़ते थे, इल्म भी हासिल था, बोरे के कपड़े पहनते थे, ऊन का टोपा लगाते थे, बाजमात नमाज पढ़ते थे, और एक दरिया के किनारे बियाबान में एक कोठी बना रखी थी, एक कोठी बना रखी थी, उसमें अपना नमाज रियाजत करते रहते थे। लेकिन सारे डाकुओं के सरदार, सारा डायरेक्शन डाकुओं का, जिस इलाके से उनका अमल दखल था वहां से लोग गुजरते करते थे, खौफ ज्यादा होते थे, रात में तो निकलते नहीं थे, शाम होते होते भागना शुरू कर देते, इतना खौफ।
اور روزے بھی رکھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے کیونکہ علم پورا تھا، علم حاصل کر لیا تھا، اپنے وقت کے ایک بزرگ کے بیٹے تھے، دینی معلومات کی سب ساری چیزیں تھی، لیکن پتہ نہیں اللہ کی مسلحت یہ داؤ ختم نہیں ہوا، ڈکیتی والا مار پیٹ کا چھیننے چھاننے کا یہ داؤ ختم نہیں ہوا، اتنے بڑے تھے کہ بڑے بڑے ڈاکو ان کے سربراہی میں رہتے تھے، خود کچھ نہیں کرتے تھے، خود اللہ اللہ کرتے تھے. کیا بات ہے بھائی، تو سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اللہ اللہ کر رہے ہیں، نماز روزے ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کام نہیں چھوڑ رہے. ایک دن ایک بہت بڑا قافلہ گزر رہا تھا اسی علاقے سے، تو اس قافلے کو ذرا سی سن ہوئی کہ ڈاکو آنے والے ہیں. اس قافلے کے سردار نے سارے لوگوں کے زیورات پیسہ ایسا لے کر ایک بڑی اس میں صندوق میں رکھا لیا اور سوچا کہ یہاں اگر ڈاکو آ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو جو ہے کس جنگل میں کسی جگہ دفن کر دیں گے، اور جب یہ سب معاملہ صحیح ہو جائے گا تو لے جائیں گے. وہ لے کے چلا، جب لے کے چلا تو ایک کٹیا دکھائی دی. جب کٹیا میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کٹیا میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. بھائی اس کے لباس سے، طور طریقے سے، تسبیح سے، مصلے سے کیا سمجھے گا آدمی بیٹھا ہوا ہے. لہذا اس نے جو ہے جیسے ہی دیکھا کہ تو اللہ والا ہے، اسی کے پاس رکھوا دیں. کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے اور ایسا ایسا دیکھا تھا میں نے، تو میں اس کو کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کی امانت میں دیتا ہوں. بتائیے سردار کو پکڑایا ہے، اس کو پکڑا دیا، سردار کو پکڑا دیا، اس نے اشارہ کیا رکھ دیا. قربان ہو. جب لوٹ کر آ کر دیکھتا ہے تو سارا قافلہ لوٹ چکا تھا، سارا قافلہ لوٹ چکا تھا. خوش تو بڑا ہوا کہ چلو کم سے کم بڑی دولت بچا لی ہم نے. سوچا ابھی تو سب ختم ہوا، چلو ان کے پاس اپنی امانت لے آئے. جیسے ہی وہاں پہنچ چکا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ سارے ڈاکو وہی موجود ہیں اور اپنا اپنا حصہ بانٹنے میں لگے ہوئے. یہ کیا تو اور خوف زدہ ہو گیا. اس نے کہا ہم تو پہلے ہی دھر کے چلے گئے، ہم تو پہلے ہی دھر کے چلے گئے اس کے پاس. جیسے ہی یہ دیکھا حضرت لوگ نے آج اس وقت حضرت نہیں تھے، اس وقت ڈاکو کے سردار تھے. اب حضرت کہنا پڑا ہے، ان کی نظر پڑی، بلایا، کہا آؤ، اشارہ کیا، اٹھا لے جاؤ. وہ تو لے گیا لیکن دماغ کام نہیں کیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ اور ڈاکو نے جب سردار کی حرکت دیکھی کہا حضور وہاں پر لوٹ پاٹ میں سامان تو ملا لیکن نقدی رقم کچھ بھی نہیں تھی، اور آپ کے پاس رکھی تھی، آپ نے کیسے واپس کر دی؟ سبحان اللہ. ان کا یہ کہنا، ان کی طبیعت میں تبدیلی پیدا کرنا. کہا کہ لوگوں جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، پہلے جس نے مجھ پر بھروسہ کیا میں اس کا بھروسہ کر دوں، میں اپنے رب پہ جو بھروسہ کرتا ہوں وہ کیسے بول سکتا ہے؟ حالات بدل گئے. پھر حضرت فضیل ابن عیاض ہو گئے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. کل چین جو کچھ ہے جانے دو، رہنے دو، بھول جاؤ. خطا کی، گناہ کیا، بہت بہت برا کیا، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو اللہ جاؤ انشاءاللہ. فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی مصفا و مرتب فرما دے گا. کرنا پڑے گا کچھ، بغیر کیے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. خالی سوچ لینا کیا کیسے ہوگا کیسے ہوگا. جب آدمی کوشش کرتا ہے اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، سنا ہے نا، بچپن میں پڑھا ہوگا، اب تو پڑھایا بھی نہیں جاتا ہے اور کتابیں ختم. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے. اگر ہمت میں دوڑانی ہے تو پھر پتھر بھی پانی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو ہمت دے کہ اپنے اطراف میں اچھا ماحول بنائیں، اچھا سمجھیں. انشاءاللہ جو دولت آپ ادھر ادھر حضوریات کی کماتے ہیں نا، آپ سمجھتے بہت بڑے آدمی. ذرا سا اللہ کے کو بھروسہ کر کے دیکھیے، 100 روپے میں وہ برکت دے گا جو آپ ہزاروں میں نہیں پا پاتے. برکت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. آپ نیک کام کر کے برکت حاصل کر کے انشاءاللہ بڑے بڑے دولت مندوں سے اوپر لے کر آئیں گے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو راہ کو